کیا آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر تعمیراتی کاموں میں سب سے زیادہ کون سے شہتیر یا کنسٹرکشن بیمز استعمال ہوتے ہیں؟ تو جواب ملتا ہے آئی بیمز، جو آپ ان تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور آپ نے کامنلی کہیں نہ کہیں آپ کی نظر ضرور پڑی ہوگی، ان آئی بیمز کو آپ نے دیکھا ہوگا۔ اسے آئی بیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے آخر میں یا اس کے کناروں پر اس کی شکل، اس بیم کی یا اس شہتیر کی شکل انگریزی کے لیٹر آئی جیسی ہوتی ہے، لیکن یہ کوئی نمائشی یا زیبائشی ڈیزائن یا شکل نہیں، بلکہ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ وہ کیا وجہ ہے، یہ اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ فرض کریں کہ ہم ایک پل بنا رہے ہیں جو اپنے کناروں کے سہارے کھڑا ہے اور ہوا میں معلق ہے، اور پل کا کراس سیکشن یا پل کا جو کراس سیکشنل ایریا ہے وہ ریکٹینگولر یا جسے ہم اردو میں کہتے ہیں مستطیل شکل کا ہے۔ اب اس پل پر کافی قوتیں ہیں جو اثر انداز ہو رہی ہوں گی اور اسے نیچے کی طرف دھکیل رہی ہوں گی، جیسے کہ گریوٹی یا کشش ثقل کی قوت، اس پل کا اپنا وزن، یا اس پر جو ٹریفک یا لوگ چلیں گے، اس طرح کی دیگر چیزیں، جس کی وجہ سے یہ پل، اس پر کافی دباؤ اور اس پہ کافی زور پڑے گا، اور یہ اس پل کے ٹیڑھا ہونے کے اور جھک جانے کے کافی چانسز ہیں، اور اس کو واپس اپنی ساخت میں یا اپنی شکل میں آنے کے لیے یا اس شکل کو مینٹین کرنے کے لیے بہت ساری قوت بحالی یا جسے ہم کہتے ہیں ریسٹورنگ فورس وہ درکار ہوگی، اور اس وجہ سے اس پل پر سٹریس یا دباؤ کافی زیادہ ہوگا، اور اگر یہ سٹریس یا دباؤ ایک حد سے گزر جائے گا تو یہ پل ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس پل کو کیسے جھکنے یا ٹیڑھا ہونے سے روکا جائے۔ سب سے پہلے خیال ذہن میں یہی آتا ہے کہ ہم پل کو تھوڑا موٹا بنائیں، مضبوط بنائیں، کیونکہ جتنا موٹا ہوگا اتنا ہی یہ مضبوط ہوگا اور اتنا ہی مشکل ہوگا اس کا ٹیڑھا ہونا یا اس کا جھکنا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر ہم پل کو زیادہ موٹا، زیادہ بھاری، زیادہ مضبوط بناتے ہیں تو اسے بنانے میں مٹیریل یا مواد زیادہ لگے گا، چاہے وہ جو بھی کانکریٹ ہو، لوہا ہو، لکڑی ہو، وہ زیادہ سامان لگے گا، اور اس زیادہ سامان کی وجہ سے اس کا وزن بھی بڑھ جائے گا، جو کہ شاید اس کے آس پاس کے یا اس کے نیچے جو پلرز موجود ہوں یا جو بھی کنسٹرکشن مٹیریل ہو وہ اسے برداشت نہ کر سکے۔ یہ ایک زیادہ ایفیشنٹ یا یہ ایک زیادہ مؤثر ماڈل نہیں تھا، خاص طور پہ جو اسکائی اسکریپرز اور بڑی بلڈنگز ہیں اس میں ہم جتنا اوپر جاتے ہیں نیچے کی منزلوں پہ یا نیچے جو کنسٹرکشن مٹیریل اور بیمز ہیں ان پہ سٹریس اتنا ہی زیادہ ہوتا جاتا ہے، اور ان کا اگر اپنا وزن بھی بہت زیادہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ یہ ایک مسئلہ ہے۔ ہمیں کچھ ایسا کرنا ہے کہ یہ پل یا یہ جو شہتیر یا جو کنسٹرکشن بیمز ہیں یہ موٹے بھی ہو جائیں اور ان کا وزن بھی نہ بڑھے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ یہ ممکن ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ کس قسم کے دباؤ یا سٹریسز اس پل پہ یا اس کنسٹرکشن بیمز پہ اس قسم کی جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں، اس بیم یا اس پل کے اوپر بھی اور اس کے اندر بھی۔ اور یہ معلوم کرنے کے لیے ہم فرض کرتے ہیں کہ اس پل پر یہ ایسے کچھ راڈز یا سٹکس لگے ہوئے ہیں اس کی سطح یا اس کی سرفیس پہ، اور فرض کریں کہ اگر یہ پل جھک جاتا ہے یا یہ یوں ٹیڑھا ہو جاتا ہے، تو اگر یہ اس طرح ٹیڑھا ہوتا ہے یا جھکتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سٹکس اوپر سے آپس میں یہ قریب آ جائیں گے، اور اگر نیچے اس کی سطح پر دیکھیں تو اس کے ٹیڑھے ہونے کی وجہ سے یہ سٹکس یہ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے، یعنی اوپر کی طرف جو مالیکیولز ہیں وہ اس کے ٹیڑھا ہونے سے یا اس کے ڈی فارم ہونے سے وہ قریب آ جائیں گے، اور جو نیچے کے مالیکیولز ہیں وہ کھنچ کر دور ہو جائیں گے، اور جب مالیکیولز قریب آ جاتے ہیں تو ہم کمپریسڈ سٹریس کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ سکڑنے کے دباؤ کی ہم بات کرتے ہیں، دباؤ سے جو سکڑاؤ پیدا ہوتا ہے یا سکڑنے کا جو ایک عمل واقع ہوتا ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں، اور جب مالیکیولز دور ہو جاتے ہیں تو وہاں ہم تناؤ کی یا ٹینسائل سٹریس کی ہم بات کرتے ہیں۔ یہ جو دباؤ ہے یہ پل کے کناروں پر سب سے زیادہ ہوگا، اور جتنا ہم پل کے بیچ یا درمیان آتے جائیں گے، آپ ان سٹکس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پل کے ٹیڑھے ہونے سے سب سے زیادہ اثر اس پل کے یا اس بیم کے کناروں پر جو سٹکس ہیں ان پر پڑ رہا ہے، جبکہ بیچ میں جو سٹکس ہیں وہ تقریباً ویسی کے ویسے سیدھے موجود ہیں، جو کہ یہ ظاہر کر رہا ہے، جو کہ یہ شو کر رہا ہے کہ کناروں پر یہ جو سٹریس ہے، یہ کمپریس سٹریس بھی اور ٹینسائل سٹریس بھی،
یہ سب سے زیادہ ہوگا جبکہ پل کے درمیانی یا بیچ کے حصے کے ہم جتنا قریب آتے جائیں گے یہ دباؤ یا یہ اسٹریس اتنا ہی کم ہوتا جائے گا. اور پل کے بیچ یا سینٹر میں یہ کمپریشن اور یہ ٹینشن دونوں ہی کم ہوتے جاتے ہیں, اور بالکل سینٹر یا درمیانی حصے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل سرے سے موجود ہی نہیں. سو ہم واپس اپنے سوال پر آتے ہیں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پل نہ جھکے یا نہ ڈیفارم ہو یا ٹیڑھا نہ ہو, تو ہمیں صرف اس کے اوپر اور اس کے نیچے جہاں کمپریشن اور ہمارا ٹینسائل سٹریس ایکٹ کر رہا ہے, صرف وہیں ہمیں زیادہ مٹیریل یا مواد لگا کر اسے موٹا کرنے کی ضرورت ہے, بیچ سے نہیں یا درمیان سے نہیں, کیونکہ وہاں جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ دباؤ یا سٹریس کی فورسز یا قوتیں اثر انداز ہی نہیں ہو رہی. سو انجینئرز نے اسی آئیڈیا پر کام کرتے ہوئے پل یا جو بھی ہمارے کنسٹرکشن بیمز یا مٹیریلز ہیں ان کے ڈیزائن میں یہ جدت اور یہ ترمیم کی کہ بیچ کے حصے میں چونکہ سختی کی یا مضبوطی کی اتنی ضرورت نہیں ہے, سو یہاں مٹیریل ضائع کرنے کی بجائے اسے باہری کناروں کو مضبوط کرنے میں استعمال کیا, اور یوں ان بیمز یا شہتیروں کی شکل انگریزی کے لیٹر آئی جیسی بن گئی, اور یہ تعمیراتی شہتیروں یا دیگر سامان کے لیے ایک مؤثر ترین اور ایفیشنٹ ترین ڈیزائن ثابت ہوا.